وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی نیت اور ارادہ تھا. بہرحال بعض ایام گزر گئے اور بقیہ ایام سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے. گزشتہ سال ہم نے موضوع فدق اس کو اٹھایا تھا اور اس کا آج آپ کی خدمت میں ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے. تقریباً 40 دروس اس موضوع کے اوپر سابقہ سال ہوئے اور انشاءاللہ اس سال اسی کا آخری حصہ اگر توفیق الہی نصیب ہوئی تو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. فدق کا مسئلہ کیونکہ بعض جگہوں پہ میراث کے عنوان سے مطالبہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے اور بعض جگہوں پر ہبہ کے عنوان سے مطالبہ ملتا ہے. میراث اور ہبہ علم فقہ کے دو جدا جدا باب ہیں. دونوں کے فقہی احکام جدا ہیں. اہل سنت فقہ میں بھی اور مکتب اہل بیت علیہم السلام میں بھی جو فقہی مسائل اور فقہی احکام وارد ہوئے ہیں ان میں جدا جدا دونوں کے احکام ہیں. میراث اس وقت وجود میں آتی ہے کہ جب ایک شخص وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کا بچا ہوا ترکہ، عربی زبان میں بھی ترکہ ہی کہتے ہیں میراث کو، میراث اور ترکہ دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا بچا ہوا مال وہ میراث کہلاتا ہے. بس زندگی میں میراث نہیں تقسیم ہو سکتی، زندگی میں میراث نہیں ہو سکتی، نہ زندگی میں میراث دی جا سکتی ہے. ضروری ہے کہ ایک انسان پہلے وفات پائے اور وفات پانے کے بعد اس کا جو مال بچ جائے گا، اس کی ملکیت کہلائے گا، اس کو ہم میراث سے تعبیر کرتے ہیں. ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو دے دینا اور دینے والا واہب جو ہے دینے والا وہ اب اس کے فقہی احکام جدا ہیں، صورتیں جدا ہیں. آیا عوض لیتا ہے یا نہیں لیتا، دونوں صورتوں میں ہبہ قرار پا سکتا ہے. ہبہ جب آپ دیتے ہیں تو جس کو دیا گیا ہبہ وہ اس کی ملکیت شمار ہوتا ہے. اگر ایک واہب دینے والا ایک شے کسی کو دے اور جس نے لی ہے وہ اسے لے لے اور وہ اس کو پھر اپنی ملکیت قرار دے دے، یعنی دینے والے نے بھی اس لیے دی کہ یہ اپنی ملکیت قرار دے اور لینے والے نے بھی اس کو لے لیا، تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا. ہبہ کی قسمیں ہیں جیسا کہ فقہ کی جو قدیمی ہماری کتب ہیں، المقنعہ ہے یا اس طرح دیگر کتابیں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ہبہ کی اقسام ذکر کی گئی ہیں. بعض ہبہ کی اقسام ہیں جن میں رجوع کر سکتا ہے واہب، جس نے ہبہ کیا ہے، دیا ہے مال، وہ رجوع کر سکتا ہے. بعض صورتیں ہیں رجوع نہیں کر سکتا. لہذا واہب جب ایک شے، مثلا ہبہ چونکہ اردو میں لفظ استعمال نہیں ہوتا، ہدیے سے قریب قریب یہ معنی بن جاتا ہے. اگرچہ ہدیہ ایک الگ چیز ہے جسے ہم تحفہ کہتے ہیں، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، یہ ایک الگ باب بن جاتا ہے. یا انعام، اسے جعالہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تو یہ ایک الگ ابواب بن جاتے ہیں. ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کسی کو دے دیں. مثلا آپ کے پاس ایک گھڑی ہے، آپ وہ اپنے دوست کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو ہبہ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اور وہ بھی لے لیتا ہے، تو آپ کا اسے دینا اس نیت سے اور اس کا لے لینا یہ کیا کہلائے گا؟ ہبہ. بس ہبہ میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگلا بندہ اسے استعمال کرے گا اور اس کو اپنی ملکیت بھی بنا سکتا ہے، اور جب ملکیت بنا لے تو بعض صورتوں میں واہب دینے والا رجوع بھی نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں میراث کا باب جدا ہے اور ہبہ کا باب کاملاً جدا ہے. یہاں پہ بعض افراد جن کا کام ہے شکوک و شبہات کا ابھارنا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے
اور جنہوں نے ان کو شہید کیا ان کے جرائم کو چھپانے کے لیے شکوک و شبہات ابھارتے ہیں۔ اگر شکوک و شبہات ابھارنے لگیں تو وہ تو قرآن کو بھی مشکوک بنا کے پیش کر سکتے ہیں، وہ تو نظریہ توحید کو بھی مشکوک بنا کے پیش کر سکتے ہیں، جیسے آج کے دور میں الحاد پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ شبہات اگر اکٹھے کرنے ہیں، شکوک اور شبہات ابھارنے ہیں، وہ تو کسی بھی موضوع پہ ابھار کے مخالفین پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت میں ایک بہت اہم راز پوشیدہ ہے، اور وہ راز ہے کہ اس زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر حکومت الہی آئے، اور اس حکومت الہی کے لیے جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے، یہاں تک کہ شہادت سے ہمکنار ہو جائے، لیکن اپنی کوشش کو وہ ملتوی نہ کرے، کوشش کو ختم نہ کرے۔ لہذا اسوہ ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا امت اسلامیہ کے لیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت وہ چند چیزوں کے عنوان سے نہیں ہوئی، در حقیقت حکومت الہیہ کے قیام اور ولی الہی، خلیفہ الہی کے منصب کے اوپر آنے کے لیے ہوا۔ پہلی مدافع ہیں اس عنوان سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ سوال حاصل کرنا پڑے گی، آپ نے کہا کہ حکومت الہی کے لیے وہ جو باغی فدر تھا ایک محدود تھا یا مثلا جگہ؟ ابھی انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل پیش کی جاتی ہے، کیونکہ فدق کے عنوان سے اس کا حدود اربع کیا تھا اور کیا اس کے بارے میں گفتگو ایک ہو چکی ہے، لیکن ابھی اس موضوع کو سمجھنے کے لیے بعض امور کا جاننا ابتدا میں ضروری ہے۔ آخر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس قدر کاوش اور کوشش، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس قدر ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے؟ ان کا ٹکراؤ کن افراد سے ہوا؟ کن افراد پہ غضبناک ہوئیں؟ کن افراد سے ان کا اختلاف ہوا؟ یہ ساری چیزیں مہم ہیں۔ جب اختلاف ہوگا تو دو میں سے ایک حق کے اوپر ہوگا۔ حق کس کے ساتھ ہے؟ اس چیز کا تعین کرنے کے لیے ہمیں بعض امور کا جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو فقط مراسم کی نظر سے دیکھیں، ایک رسم ہے، ہم نے غم منایا اور اس میں بھاگ دوڑ کی، بس اس کے بعد وہ دن گزر گئے تو اب کسی اور امر میں ہم مشغول ہو جائیں۔ اگر رسم بنا دیا جائے تو یہ تو چھپ جائے گا پیغام، یہ تو مقصد جو ہدف جناب سیدہ کا تھا وہ چھپ جائے گا۔ یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ غم شہادت منایا جائے، شہید ہونے کا غم ہے کہ یہ شخصیت اس دنیا سے ہم سے جدا ہو گئی، اور ایک دفعہ یہ گفتگو کی جاتی ہے یہ کیوں شہید ہوا، کس نے شہید کیا، آخر چاہتا کیا تھا وہ بندہ جو شہید ہوا ہے، اس کے مقاصد اور اہداف کیا تھے۔ اس جانب سے سوچنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس جانب سے ہم نے نہ سوچا تو وہ دشمن جو شکوک و شبہات ابھارتا ہے یا رسم میں ہمیں مبتلا کرتا ہے، ہر دو لحاظ سے کامیاب ہو جائے گا۔ بعض کو رسم میں مبتلا کر کے کامیاب ہو جائے گا اور بعض کو شکوک و شبہات میں الجھا کے کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ قبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا مخفی ہونا، کیونکہ مکتب تشیع میں تقریباً اکثر اور بیشتر علماء کا نظریہ، روایات اہل بیت علیہم السلام کی زبانی یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر وہ جنت البقیع میں نہیں ہے۔ صریح ہمارے پاس صحیح سند روایات ہیں اس موضوع پہ، وہ ان کے گھر میں ہے یا منبر رسول و قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ بہرحال یہ موضوع بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ شہید ہونے والی ہستی کیوں شہید کی گئی، کیونکہ صحیح سند الکافی کی روایت ہے انہا صدیقۃ شہیدۃ، یا بعض زیارت ناموں میں یہ ہمیں ملتا ہے۔ یا اہل سنت کتب میں لفظ شہید نہیں آیا، لیکن یہ آیا کہ 6 مہینے کے اندر اندر وفات ہو گئی۔ آخر کس وجہ سے؟ نہ کسی مرض کا بیان ہے، نہ کسی اور شے، کوئی ایسے حادثے کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ اچانک تو کوئی اس طرح سے انتقال نہیں ہوتا۔ جناب ام ایمن موجود تھی، بوڑھی تھی جناب ام ایمن، ان کا تو انتقال نہیں ہوا، ام المومنین میں سے کسی کا اس طرح انتقال نہیں ہوا۔
آخر کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا کہ اس قدر عظیم ہستی وہ امت کے درمیان سے چلی گئی؟ آیا فقط اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ 6 مہینے میں وفات ہو گئی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پیچھے مسائل ہیں۔ بس یہ پہلا نقطہ کہ یہ والی گفتگو، کیونکہ ہم جس بحث میں داخل ہو رہے ہیں اس میں یہ والے پہلو ہمارے سامنے کم ہی آئیں گے۔ اصل ہمارا مقصد انہی پہلوؤں کو ذکر کرنا ہے۔ وہ ہستی کیوں شہید کی گئی، وہ جو شہید کی گئی ہستی ہے اس کا ہدف کیا تھا، وہ کیا مقصد اور ہدف رکھتی تھی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ نمبر 3، کس سے ٹکراؤ ہوا، کس سے اختلاف ہوا۔ یہ بنیادی ترین چیزیں ہیں۔ غم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ کیا ہے؟ ایک غم وہ ہے کہ جو انہوں نے بدن پہ جھیلا، ایک غم وہ ہے کہ جس نے ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا۔ لہٰذا ان کے غموں کو بیان کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ غم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کیا ہیں؟ بس یہ پہلا مقدمہ ہو گیا، اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ میں پھر آپ کی خدمت میں تکرار کر دوں اس جملے کا کہ خالی رسم میں مبتلا ہو جائیں یا شکوک و شبہات میں الجھ کے رہ جائیں، ہر 2 صورتوں میں دشمن کامیاب ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرف آ جائیں، یہ بحث اٹھائیں، سوچیں، اپنے ذہن میں اس حوالے سے غور و فکر کریں کہ کیوں یہ ہستی شہید کر دی گئی اتنی چھوٹی عمر میں، 19 سال یا 21 سال، یا بعض نے بالفرض بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ 30 سال، ہم فرض کرتے ہیں کہ 30 سال، بنتی نہیں ہے 30 سال، یہ سنی دونوں قائل ہیں، لیکن 20 سال، 21 سال، 19 سال، اتنی قلیل عمر میں کیوں شہید کر دی گئیں؟ اور ایسے معاشرے میں شہید کی گئیں کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل زمانہ ہے، اصلاً چند گھنٹوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے، متصل زمانے میں شہید کی گئیں۔ اور اس پورے واقعے میں ان کا ہدف کیا تھا، وہ کیا چاہتی کیا تھیں؟ آیا فقط ایک باغ کو لینا چاہتی تھیں؟ پہلی بات ہے باغ تو تھا ہی نہیں، ایک فدق کا جو حدود اربع بیان کیا گیا ہے، ایک گاؤں ہے، قریتن، ایک قریہ ہے، معجم البلدان میں بھی مذکور ہے اور دیگر کتب میں بھی مذکور ہے۔ ایک باغ نہیں تھا، ایک گاؤں تھا جس میں کئی باغات تھے۔ خیر اس کی طرف ابھی ہم نہیں آتے کیونکہ اس کے اوپر طویل ہماری گفتگو گزر چکی ہے، لیکن اس کے اوپر ابھی ہم دیکھیں کہ ان 3 سوالوں کو ضرور بار بار ذہن میں ابھاریں، مطالعات کرتے ہوئے توجہ رکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ وہ شہید کی گئیں تو کیوں شہید کی گئیں؟ دوسرا سوال ہے وہ چاہتی کیا تھی؟ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہدف کیا تھا، وہ کیا چاہتی تھیں؟ نمبر 3، ان کا اختلاف اور ٹکراؤ کس سے ہوا، کس بات پر اختلاف ہوا؟ یہ ہمارے پاس موضوعات ہیں۔ یہاں پہ ایک تصویر کشی اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ دور سب سے حسین دور تھا، کیونکہ اہل سنت کتب میں ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ فقط اہل سنت کتب میں اور خبر واحد ہے ان کے ہاں، اور تابعین کے طرق سے، صحابہ کے طرق سے ان کے پاس آئی ہے، اور وہ اس کو بہت نشر بھی کرتے ہیں کیونکہ اس روایت کی تبلیغات انہوں نے زیادہ کی، لہٰذا اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو پھر ایک تصویر کشی کرنے پڑتی ہے اس زمانے کی، اور وہ ایک ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ جس میں تصویر کا دوسرا رخ اصلاً نہیں دکھاتے۔ وہ اپنے معاشرے اور اپنے لوگوں کے سامنے تو تصویر کا دوسرا رخ اصلاً اجاگر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہ حدیث آیا اموی دور میں، کیونکہ حدیثیں لکھی ہی اموی دور میں گئی ہیں، خلفائے ثلاثہ یا خلفائے اربعہ جنہیں وہ اہل سنت خلفائے راشدین کے عنوان سے عنوان دیتے ہیں، اس میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں۔ حدیثیں لکھی گئی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں۔ اموی ایک بادشاہ تھے اور انہوں نے کافی اصلاحات کی عالم اسلام میں، تعصب بھی ختم کیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑلان تان جو ہوتی تھی اسے بھی ختم کیا، اس دور میں حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا، لہٰذا وہ بہت عظمت کے قائل ہیں
ابن عبدالعزیز کی بہت عظمت کے قائل ہیں اہل سنت، لیکن اموی دور ہے۔ اس اموی دور میں حدیثوں کے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ روایت ہمارے ہاں کتب میں نہیں پائی جاتی۔ وہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، اس کے بعد جو میرے بعد ہے، اس کے بعد جو میرے بعد آئے گی۔ یعنی جتنا زمانہ ابھی دور ہوتا جائے گا اتنی بری حالت ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا زمانہ زمانہ رسالت سے قریب تھا اتنی بہتر صورت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ان کا ایک نظریاتی پہلو ہے۔ حالانکہ خبر واحد سے نظریہ یا عقیدہ نہیں لیا جاتا، لیکن وہ اس کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ صحابہ کا دور بہترین دور تھا، پھر تابعین کا کیا ہی خوبصورت دور تھا، پھر محدثین کا دور، علماء کا دور، فقہاء کا دور۔ اور جب ہم تاریخ اسلام اٹھاتے ہیں تو اس میں تعجب آور حد تک ہمیں جرائم نظر آتے ہیں، انتہائی تعجب آور۔ اور بعض ایسے جرائم جو پہلی صدی ہجری میں جنم لیے، وہ جرائم اصلاً اس کے بعد کبھی آئے ہی نہیں، وجود میں ہی نہیں آئے۔ اس سے پہلے یعنی پہلی صدی ہجری میں جو جرائم رونما ہوئے وہ بعد کی صدیوں میں اصلاً رونما ہی نہیں ہوئے۔ لہٰذا دلالت کے اعتبار سے یہ روایت مطابقت نہیں رکھتی حقائق کے ساتھ۔ ایک تو مکتب اہل بیت علیہ السلام سے وارد نہیں ہوئی، دوسرا کئی طرق سے وارد نہیں ہوئی، بالکل خبر واحد ہے، اور ممکن ہے کہ غریب حدیث ہو، لیکن انہوں نے اس کو اتنا پرچار اس کا کیا، اتنی نشر و اشاعت اس کی کہ وہ ایک قسم کا عقیدہ اس کو بنا بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ چیزیں عقیدہ بننے والی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس حقائق موجود ہیں، کیونکہ کوئی بھی روایت اگر قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ روایت ہمارے لیے قبول نہیں ہے۔ اگرچہ ادھر ایک اہم مسئلہ ہے، اہل سنت میں ایک فرقہ قرآنیون کے نام سے پایا جاتا ہے۔ قرآنیون ایک فکر ہے، پاکستان میں تو بڑے جھگڑے ہیں اہل سنت کے درمیان، پرویزیت، چکڑالوی گروپ اور اس طرح کے اور بہت سارے گروپ ہیں اہل سنت میں۔ اگرچہ اس کی بنیادیں ہیں تیسری چوتھی صدی ہجری سے اس کی بنیادیں ہیں قرآنیون۔ وہ یہ کہتے ہیں فقط قرآن حجت ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور اصلاً حدیث حجت ہی نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں اور وہ کوئی کلام کریں تو وہ کلام براہ راست سنیں تب بھی حجت نہیں ہے ہمارے اوپر، فقط قرآن حجت ہے۔ یہ اہل سنت میں ابھی بھی فرقہ پایا جاتا ہے، ان کی کتابیں ہیں، مساجد ہیں، زیادہ تر سلفی تفکر اس طرف پایا جاتا ہے۔ انہی قرآنیون کا ایک متوسط فرقہ یا طبقہ بھی ہے، ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر براہ راست سنیں تو حجت ہے، واسطوں سے سنیں تو حجت نہیں ہے۔ یہ قرآنیون کا ایک تفکر ہے۔ ابھی تو یہ مصر میں بھی پھیل گئے ہیں، عرب دنیا میں پھیل گئے ہیں، اہل سنت میں خطرے کی گھنٹی بن گئے ہیں، اس لیے وہ بڑا اس سے گھبراتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا جو حدیثیں کہتی ہیں کہ روایت کو قرآن پہ پرکھو۔ ہمارے ہاں تو صحیح سند طرق سے آئیں گے یہ روایتیں، ہمارے ہاں صحیح سند طرق سے یہ معیار ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ اگر تم ایک حدیث سنو تو اس کو کس کے اوپر پرکھو؟ قرآن پہ پرکھو۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو لے لو، اگر قرآن کے مخالف ہے اس کو رد کر دو، یعنی توقف کرو یا اس کو واپس پلٹا دو، انہی کی طرف صاحب قول کی طرف اسے پلٹا دو۔ اہل سنت میں فخر الدین رازی معروف متکلم، اصولی، فقیہ گزرے ہیں، مفسر، معروف مفسر بھی ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتب میں، لیکن بھرپور انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے، کیونکہ سندن ان کے ہاں ضعیف ہے یہ روایت، سندن ان کے ہاں یہ ثابت نہیں، لیکن ذکر کیا ہے انہوں نے اپنی کتب میں۔ بس ان کے ہاں یہ معیار موجود نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ معیار ہے، اس لیے ہم اس معیار کے مطابق کہ بہترین خیر القرون، بہترین جو صدیاں ہیں کون سی ہیں؟ قرنی۔ یہ جو اس طرح کے الفاظ کے ساتھ روایات اہل سنت میں آئی ہیں، ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ آیا ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے۔
کیونکہ امام زمان امام مہدی علیہ السلام کا تو ہر کوئی ہی تصور رکھتا ہے، ہر کوئی اس کا قائل بھی ہے، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں، سوائے قلیل اہل سنت کے، جیسے ابن خلدون اور اس کے جو تابعین ہیں۔ آج بھی بعض ایسے سلفی حضرات بیٹھے ہیں لیکن بہت قلیل ہیں کہ جنہوں نے صحیح سند اپنی روایات کا انکار کر کے مہدویت کا انکار کرتے ہیں، لیکن مہدویت کو شیعہ سنی دونوں آئیڈیل ترین زمانہ کہتے ہیں۔ اگر اس حدیث کو مان لیں تو مہدویت کا نظریہ باطل ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخر الزمان میں ہے اور یہ آخر الزمان نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ سب سے بہترین وہ صدی تھی تو کس طرح سے یہ بہترین ہو سکتی ہے؟ پھر بہترین کا معیار کیا ہے؟ کوئی تو معیار ہوگا۔ قرآن سے بھی یہ مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن میں سورہ توبہ آخری زمانے رسالت میں نازل ہونے والی سورہ ہے۔ 8-9 ہجری کو یہ نازل ہوئی سورہ، یا 10 ہجری کے درمیان میں اس کی آیات نازل ہوئیں۔ سورہ توبہ چونکہ آخری زمانے رسالت کی سورہ ہے، اس لیے یہ کامل طور پہ اس معاشرے کو بیان کرتی ہے۔ کامل طور پہ وہ معاشرہ کیسا تھا مدینہ کا، یعنی ہمارے لیے اہم چیز کیا ہے؟ ریاست اسلامی، اور اس ریاست میں بھی سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کی آبادی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں سورہ توبہ، کیونکہ یہاں پہ پہلا جو شک و شبہ ایجاد کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیٹی کو شہید کیا جائے؟ مدینہ میں تو کوئی عیسائی یہودی نہیں رہا کرتا تھا۔ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی بھی کافر داخل نہیں ہو سکتا، کافر پہ پابندی ہے۔ اسی لیے ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ ابو لولو فیروز جس نے خلیفہ دوم کو قتل کیا، یہ کہاں سے مجوسی آ گیا؟ ایک مجوسی تھا، یہ کیسے مدینہ میں داخل ہو گیا؟ کس نے اسے داخل ہونے کی اجازت دی؟ جبکہ مکہ اور مدینہ میں کوئی عیسائی اور یہودی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے فرصت مہیا کرے، ادھر رہ نہیں سکتے۔ یہ پاکیزہ اور امن کی جگہ مکہ اور مدینہ بنائے گئے، یعنی یہ رہائشی جگہیں نہیں ہیں، بالفاظ دیگر یہ عبادتوں کی جگہیں ہیں۔ اچھا، مدینہ، اب اس دور کا مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال رحلت فرما رہے ہیں، یا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق المقنعہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں زہر سے شہید کیا گیا، یا بعض ہمارے علماء بھی اس کے قائل ہیں، البتہ بعض رحلت کے بھی قائل ہیں، کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی یا شہادت ہوئی، اس سال کیسا مدینہ تھا؟ آیا ایسے عناصر پائے جاتے تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اوپر حملہ کر دیا جائے، انہیں شہید کر دیا جائے؟ یہ تصویر کشی تو انتہائی بھیانک اور انتہائی عیبدار تصویر کشی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے پورا مکہ مدینہ معاشرہ بہترین تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تمام ہستیاں موجود تھیں، صرف 4-5 بندے تھوڑے عجیب سے موجود تھے، انہوں نے سارے مسائل کھڑے کیے، انہوں نے سارے فتنے کھڑے کیے، رسول کو بھی پتہ تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، امام علی علیہ السلام کو بھی خبر تھی، وہ بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ تصویر کشی خطرناک تصویر کشی ہے، یہ تو عیب، نعوذ باللہ رسول اللہ اور اہل کسا کے اندر عیب جوئی کرنے والی بات ہے۔ ایسی صورت قطعاً موجود نہیں تھی، لہذا اگر یہ کوئی تصویر کشی کرے سب کچھ ٹھیک تھا، ایک بندے نے سارا یہ کام کر دیا یا فلاں نے بس یہ کام کر دیا، یا 4-5 بندے تھے، نہ رسول ان کو ختم کر سکے، نہ سزا دے سکے، نہ نکال سکے، نہ ان عناصر کو دبا سکے، تو یہ کامیابی ہے کوئی؟ کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام دفاع نہ کریں اپنے گھر کا؟ کیسے ہو سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام مزاحمت نہ کریں وہاں آ کے؟ لہذا یہ توقع اور یہ تصویر کشی باطل تصویر کشی ہے بلا شک و شبہ، اور اس میں اس تصویر کشی کو کوئی بھی قائل نہیں ہے، اہل فکر و نظر میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دقت کرنے پڑے گی۔ اس معاشرے میں ایسے عناصر موجود تھے کہ جو عناصر اس قدر قوت رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی یا ان کی رحلت کے بعد وہ ان کی اس باعظمت بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو شہید کر دیں۔
اتنی قوت کے ساتھ عناصر موجود تھے، اتنی قوت کے ساتھ موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، ان کے خلاف سازشیں کی جائیں، اتنی قوت کے ساتھ عناصر موجود تھے۔ یہ کوئی بے دعویٰ بات نہیں ہے، بلا دلیل بات نہیں ہے، یہ دعویٰ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن نے ان حقائق کو بیان کیا ہے۔ لہذا یہ پہلی چیز، میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں، انقلاب اسلامی ایران کہ یہاں پہ انقلاب اسلامی حکومت الہی آئی، اگرچہ قوانین کو نافذ کرنے میں وقت درکار ہے، انقلاب اسلامی آئی اور پاسداران انقلاب اسلامی کے عنوان سے جو لشکر مہدی ایک یا لشکر حکومت اسلامی آپ کہہ لیں، وہ آمادہ ہوا، اس کے پاس قوت موجود ہے، فتوحات اس کی موجود ہیں، کئی مارکیں انجام دی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس اسلامی ریاست کے اندر اتنے عناصر قوی نہیں ہیں کہ وہ بڑی شخصیات کو قتل کر سکے؟ یا ہیں اتنے بڑے عناصر؟ یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی ایران کے اندر شہید کر دیے جائیں، یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ادھر پچھلے سال ہی کوشش کی گئی، عین وقت پہ پکڑا گیا۔ جتنے بھی یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات ہیں، جتنی بڑی شخصیات ہیں، کوئی بھی باہر شہید نہیں ہوا۔ شہید مطہری، شہید بہشتی، احمد روشن کہ 2010-11 میں جن کو شہید کیا گیا، بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، انرجی ہستی کے ایٹامک انرجی سے تعلق رکھتے تھے، اور جوان 31 سال عمر تھی ان کی، شہید کر دیا گیا۔ کہاں سے شہید ہوئے؟ ادھر اسی ملک کے اندر۔ اس کا یہ مطلب ہے اس ملک کے اندر اتنے قوی عناصر موجود ہیں کہ کسی بھی شخصیت کو وہ کسی بھی ٹائم اپنا ہدف کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ مثلا رہبر معظم کی اگر آپ دیکھیں جمعے میں شرکت کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو، 1 کلومیٹر پیچھے سے چیکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر عناصر اتنے قوی نہ ہوتے ادھر تو چیکنگ ہوتی۔ بس اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے حکومت آ گئی، فوج بھی بڑی قوی ہو گئی، لشکر بھی بڑی قوی ہو گئے تو اب عناصر سارے ختم ہو گئے۔ یہ تو ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثالیں موجود ہیں۔ بے عین ہی یہ صورت قرآن کریم بیان کرتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ دقت کریں آیت کریمہ کے اوپر، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 101 ہے، سورہ توبہ جو آخر زمانے رسالت میں نازل ہوئی ہے، جو اس دور کے مدینہ کو بتا رہی ہے۔ یہ تصویر کشی کچھ بھی وہاں پہ نہیں تھا، سارے امن سے رہ رہے تھے، بڑے پاکیزہ اور پہنچے ہوئے سارے بزرگ تھے، اور اعلیٰ ترین تقویٰ کی منزلوں کے اوپر فائز تھے، اور سب کے اوپر یہ حکم لگا دینا یہ ناانصافی ہے، قرآنی آیات اور حقائق سے ٹکراتی ہے یہ بات۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ منافق آپ جانتے ہیں کفار میں نہیں ہوتے، مشرکین میں نہیں ہوتے، منافق ہمیشہ مسلمانوں میں ہوگا، ہمیشہ کہاں ہوگا؟ مسلمانوں میں ہوگا۔ وَإِلَّا منافق اصطلاح ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بولتا اور کرتا وہ ہے جسے مسلمان پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر وہ ہوتا ہے جس سے مسلمان نفرت کرتے ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعریف ہے کہ کرتا وہ ہے جسے تم پسند کرتے ہو، لیکن اس کے باطن میں وہ ہوتا ہے جس سے تم نفرت کرتے ہو، یعنی اسلام نہیں ہے اس کے دل میں۔ لہذا نفاق ہمیشہ پھیلتا ہی مسلمانوں، یہ مرض وہ ہے جو مسلمانوں کے اندر سے جنم لیتا ہے، بیرونی طور پہ نہیں آتا۔ یہ داخلی ایک مرض ہوتا ہے جو باہر سے آیا، ایک مرض ہے جو اندر سے ہی پھوٹا ہے۔ لہذا منافق وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ تم لوگوں کے ارد گرد اعراب جو ہیں، کیونکہ شہر کے آس پاس جو آبادیاں ہیں وہ دیہی آبادیاں ہوتی ہیں، دیہاتی آبادیاں، جیسے ابھی بھی شہروں کے مثلا یہ قوم مقدسہ میں ہیں یا پاکستان میں لاہور اسلام آباد لے لیں، وہ شہر ختم ہوتے ہیں، یا پشاور لے لیں، اس کے اطراف میں جو آبادیاں ہیں وہ دیہی علاقوں کی آبادیاں ہوتی ہیں یا نہیں؟ ان دیہی علاقوں میں رہنے والے دیہاتیوں کو اعراب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اعراب میں مومنین بھی تھے، سورہ توبہ نے ہی یہ بات بیان کی، مومنین بھی تھے لیکن منافقین میں بھی تھے۔
اشد کفر و نفاق، قرآن نے بیان کیا شدید ترین کفر اور شدید ترین نفاق جن لوگوں میں تھا وہ کون ہیں؟ اعراب. مومنین بھی ہیں ان میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کوئی نہیں ہے اعراب میں، دیہی علاقوں میں، لیکن جو منافق تھے وہ بہت کٹر اور بہت شدید منافق تھے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون، اعراب میں سے بعض، من تبعیض میں ہے، بعض اعراب کیا ہیں؟ منافق ہیں. پھر آگے کیا ہے؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، واو یہاں پر بیان کر رہی ہے، عطف ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ اہل المدینہ جب کہا تو اس سے مراد مدینہ سے باہر والے لوگ ہیں یا داخل؟ قرآن دیکھیں بہت واضح ہے، تبیان ہے، مفصل ہے، تفصیلی ہے. کہیں یہ گمان نہ ہو اہل مدینہ سے مراد ہوا طراف کی آبادیاں تھی، اس لیے پہلے کہہ دیا اعراب، پہلی بیان کیا کر دیا؟ اعراب. وَمِن مَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اس کے بعد کیا ہے؟ منافقون. اور پھر کیا بیان کیا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اعراب بڑے شدید منافق تھے لیکن اہل مدینہ والے تھوڑے تھے، قرآن نے ان کی صفت بیان کی. اسی لیے روح المعانی میں معروف اہل سنت مفسر ہیں، بہت بڑا نام ہے اہل سنت میں، انہوں نے اس کی ترکیب یہ کی ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ خبر مقدم ہے، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ یہ مبتدا ہے، قوم مرادو اصل میں تھا، یعنی مدینہ کے اندر رہنے والے ایسے افراد ہیں کہ جن میں ایسے ڈھیٹ قسم کے منافق ہیں، ضد باز ہر درم منافق. مرادو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سے اصلاً وہ چیز ختم ہی نہ ہو، ضد باندھ لے نا، ہر درمی کے اوپر اتر آئے، انتہائی شدید منافقت. یعنی اعراب سے بھی صفت کو بالاتر ادھر ذکر کیا گیا ہے. اعراب کے بارے میں کہا اشد کفر و نفاقا، اور ان کو کیا کہ مردو علی النفاق، ڈٹے ہوئے ہیں، ضد باز ہر درم قسم کے منافق. یہ کہاں پر ہیں؟ یہ حال مدینہ میں، جس مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں اسی میں ہیں. انہی منافقین نے در حقیقت اس طرح کے تمام امور کو اور سازشی عناصر کو جنم دیا، لہذا اہل مدینہ میں موجود تھے. سنعذبہم مرتین، اب اللہ کا وعدہ دیکھیں، اللہ کا وعدہ حق ہے. جو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتا وہ ہے نادان انسان. قرآن کریم میں سورہ روم میں بہت خوبصورت جملات ہیں، ان پہ اگر غور کرے تو انسان واقعاً ایک ایمانی کیفیت کو محسوس کرتا ہے. سورہ روم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَاصْبِرْ، صبر کرو، صبر. ان وعد اللہ حق، وعدہ الہی حق ہے، پورا ہو کے رہے گا. فَاصْبِرْ، تم صبر کرو. ہمارا کام ایمان پر استقامت دکھاتے ہوئے صبر کرنا ہے، بس صبر کریں. صبر یہ نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جائیں، صبر یہ کہ اپنے ہدف کی طرف بڑھتے رہیں. فَاصْبِرْ ان وعد اللہ حق، حق ہے. لہذا یہ منافقین تھے. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ایک بڑے عذاب کی طرف انہیں پلٹا دیا جائے گا. یہ قرآن سے سورہ توبہ آیت نمبر 101 سے. اس کا یہ مطلب کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہے ہیں مدینہ سے باہر بھی ایسے سازشی عناصر ہیں اور بڑے قوی عناصر ہیں، اندر سے ہلنے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اہل مدینہ کے اندر بھی ہیں. اور اسی کے ذیل میں الوسی نے چند روایتیں ذکر کی ہیں. بعض نے کہا 36 تھے منافق، بعض نے اور عدد بیان کی ہیں. بخاری مسلم میں تو واضح روایت آ گئی کہ 12 تو یقینی تھے، 12 منافقین یقینی تھے. البتہ قرآن نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، مردوا علی النفاق کے آگے آیت ہے لا تعلمہم، آپ نہیں انہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، 2 مرتبہ عذاب دیں گے. یہ ایک مشکل ترین تفسیر ہے، اس کی مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اور مشکل تفسیر ہے کہ مرتین سے کیا مراد ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ والی باتیں ٹکراتی ہیں. اتنے قوی عناصر تھے
دوسری دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسری دلیل وہ صحیح السند روایت ہے جو اہل سنت میں وارد ہوئی ہے، ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں تو علی شرط الشیخین ہے، بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے، اور البانی نے بھی اسے صحیح قرار دیا، اور وہ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا، زر بن حبیش نے یہ نقل کیا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ لا یحبک الا مؤمن، فقط مومن آپ سے محبت رکھے گا، ولا یبغضک الا منافق، فقط منافق آپ سے بغض رکھے گا۔ ایک معیار ہے یہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ بغض علی موجود تھا اس دور کے اندر، انہی اہل مدینہ کے اندر بغض علی موجود تھا، اور خود صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو ہم نے ادھر سے پڑھنی بھی ہے، کہ میرے پاس یہ سامنے صحیح مسلم موجود ہے جو دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے ریاض سے، اور اسی سے ہم نے باب ہے کتاب الجہاد والسیر کا، اور اس میں 16 نمبر باب ہے، اور اس 16 نمبر باب کی روایتیں ہیں، ان روایتوں میں آئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کہ بغض علی موجود تھا یا نہیں تھا، اس کے متعلق باتیں مل جاتی ہیں۔ بہرحال ایک معیار، اس سے یہ دوسری دلیل حدیث سے ہوگی، منافق اور بغض علی موجود تھا۔ تیسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن درجے کی روایت ہے یہ، اور یہ روایت البانی نے اپنی کتاب میں جامع الصغیر میں، اس نے کتاب ہے جامع الصغیر، اس میں اس کو صحیح الجامع الصغیر نام ہے، کتاب کا نام ہے صحیح الجامع الصغیر، اس میں اس روایت کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، یعنی قابل قبول ہے، صحیح درجے کی یہ روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ سے نقل کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا، انا حرب لمن حاربتم وانا سلم لمن سالمتم، یا اس طرح سے بھی کلمات ہیں، انا حرب لمن حاربکم وانا سلم لمن سالمکم، یعنی میں جنگ ہوں اس کے لیے، مجھ سے توقع نہ خیر کی رکھے، مجھ سے کوئی محبتوں کی توقع نہ رکھے جس سے تم نے جنگ کی، یعنی معیار دوستی و دشمنی خود یہ پنجتن ہیں۔ یہ کیوں امت کو بتا رہے ہیں رسول اللہ؟ آخر بقیہ کے لیے تو اس طرح سے الفاظ وارد نہیں ہوئے، انا حرب لمن حاربتم یا انا حرب لمن حاربکم، اصلاً کسی ایک فرد کے لیے بھی روایات میں شیعہ سنی نہیں آیا، فقط ان کے لیے آیا، کیوں آخر؟ اور قابل قبول روایت ہے یہ، لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اس وقت یہ عناصر تھے کہ ان سے دشمنی کی جائے۔ آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعظیم دکھا رہے ہیں؟ جناب سیدہ داخل ہوتی ازواج کے سامنے، صحابہ بیٹھے ہوتے، اگر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اجلسہا مجلسہ، جناب سیدہ کا ہاتھ پکڑتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کے احترام کے لیے آگے بڑھتے، اور ان کو پھر اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے۔ یہ تو ابھی بھی ہم ادھر جم بیٹھا ہے، اگر کوئی ایک دوست بھی دوسرے دوست کے لیے اس طرح کا سلوک کرے تو غیر معمولی اہمیت کا پتہ لگتا ہے اس کے نزدیک، یعنی جس نے یہ سلوک کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر امت کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جب وہاں پہ ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تو گھر کا احترام بجا لاتے امت کے سامنے، آیت تطہیر ان کے سامنے پڑھتے پوری امت کے سامنے، یعنی اس گھر کی تعظیم رسول اللہ سب کے سامنے کیوں فرما رہے ہیں؟ آیت تطہیر بار بار ان کی شان کے لیے پڑھا کرتے امت کے سامنے۔ کئی افراد سے نقل ہے شیعہ سنی کتب میں، صحیح سنت اہل سنت کتب میں آیت تطہیر کا نزول آیا ہے کہ انہیں اکٹھا کیا اور کہا کہ ہؤلاء عطرتی، یا یہی وہ پاکیزہ پاک اور طاہر ہستیاں ہیں۔ امت کو تعلیم ہے یہ، اور یہ تعلیم اتنی شدت سے دی کہ یہ فقط غیر معمولی احترام ان کے علاوہ کسی ہستی کا نہیں ہے۔ شیعہ سنی کتب میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو احترام ان پنجتن کا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنی آل اولاد یا کسی اور کے لیے بھی اس طرح کیا ہو۔ بزرگ بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ان کے اوپر احسانات جن خواتین کے بچپنے میں رہے ہیں وہ موجود تھیں، ام ایمن جیسی ہستیاں موجود تھیں،
کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا احترام نہیں کیا. یہ امت کو تعلیم تھی. کیوں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ ایسے عناصر تھے امت کے اندر کہ جو اس تعظیم کو پامال کریں، جو اس حرمت کو پامال کریں. یہ واضح ہمارے پاس نشاندہی موجود ہے، اور آج بھی امت کے اندر ایسا ہی ہے. ابھی بھی بعض ایسے افراد ہیں یزید کی حمایتیں کرتے ہیں، ابھی بھی بعض ایسے افراد ہیں کہ انہیں چڑ ہے نام علی سے، ان کے دلوں کے اندر بغض پایا جاتا ہے. اگرچہ قلیل ہیں ایسے افراد، اہل سنت سارے ایسے نہیں ہیں، بلا شک و شبہ ایسے نہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ایسے افراد موجود ہیں. قرآن کہہ رہے اہل مدینہ میں منافق تھے. وہ نفاق کیا تھا؟ وہ نفاق یہ تھا کہ توحید کو نہیں مانتے. وہ نفاق کیا تھا؟ کیونکہ نفاق کے اسباب کئی ہیں. بغض علی نفاق کا سبب ہے، بغض علی ایک منافقت ہے. گھرانے اہل بیت علیہ السلام سے نفرت منافقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی منافقت ہے. ادھر اہل مدینہ والے منافقین وہ کس نوعیت کے منافقین؟ یا نبوت میں شاکی تھے، شک کرتے تھے، یا اہل بیت علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام سے وہ بغض رکھتے تھے. بس ہمیں یہاں سے ان شواہد سے یہ پتہ لگا کہ اس وقت ایسے عناصر موجود تھے قوت کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حملہ آور ہوں، جیسا کہ وادی عقبہ کا واقعہ ہے کہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سخت سازش کی گئی. اس کا تذکرہ تو یہاں پر ہے بخاری مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور سازش کرنے والوں میں بڑے بڑے افراد موجود تھے. جناب حذیفہ اس موقع پہ موجود تھے، انہوں نے چہرے پہچان لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھپا کے رکھو، کسی کو مت خبر دو. اور بعض افراد بار بار پوچھتے تھے میرا نام تو ان میں نہیں ہے، کہیں میرا نام تو ان میں موجود نہیں ہے. یہ سارے عناصر کیا بتاتے ہیں؟ اتنے قوی عناصر موجود ہیں اہل مدینہ میں منافقت کے کہ وہ مردو علی النفاق، کہ ان کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا ایمان. اور انہوں نے یہ عناصر آ کے ٹکرائیں گے، ان چیزوں سے ٹکرائیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، ان ہستیوں سے ٹکرائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اسوہ کے طور پہ پیش کی. ان میں سے ہم جس کا آغاز کریں گے، یہ تو مدینہ کی صورتحال تھی جو آپ کی خدمت میں بیان کی، اور اسی کے عناصر ہیں. جنگ جمل ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، واقع کربلا ہوا، خانہ کعبہ گرا دیا گیا، مدینہ صحابہ کی ناموسوں کے ساتھ حلال کر دیا گیا 10 دنوں کے لیے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے اور گدھے اور خچر باندھے گئے. اور آج بھی بعض انڈیا پاکستان میں بعض ایسے مولوی بیٹھ کے یزید کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں. یہ خیر القرون ہے. کون سی 1400 سالوں میں، کس صدیوں میں اسی طرح سے کعبہ گرا؟ نواسے رسول کو اس طرح بے حرمتی کر کے انہوں نے نواسے رسول کی شہید کیا اور سروں کو پورے عالم اسلام میں پھیلایا. ان کی بیٹیوں کو اور خانوادے اور گھرانے کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا. یہ خیر القرون ہے. خانہ کعبہ کی بے حرمتی، اور قبر میں آج تک قبر رسول کے ساتھ گھوڑے گدھے باندھے گئے ہیں. یہ جسے اہل سنت خیر القرون کہتے ہیں، اس میں یہ واقعات ہوئے. ساری پکڑ کے حدیثیں جلا دی گئیں. آج ایک حدیث کی کتاب کو جلا کے دکھائیں، اس کے بعد کبھی حدیث کی کتابیں جلائی گئیں. یہ خیر القرون ہے. صحابہ نے ہی صحابہ کو قتل کیا، اس کے بعد کبھی یہ واقعہ ہوا؟ لہٰذا خیر القرون کس طرح سے یہ حقائق سے ٹکراتی ہے؟ یہ بات، یہ حقائق کے اوپر مشتمل بات نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا اتنے شدید قوت کے ساتھ یہ عناصر موجود تھے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو شہید کر دیں. اور اس کے بقیہ ہمارے پاس جو شواہد ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کے وہ دعویٰ کیا تھا جناب سیدہ کا. اور کیوں کیا انہوں نے دعویٰ؟ اہل بیت علیہ السلام تو اپنے گھر کا سارا مال دے دینے والے ہیں، ادھر مطالبہ کرنے والے ہیں. یہاں پہ سوچنا چاہیے، عقل سے انسان کام لے کہ وہ ہستیاں کہ جو اپنے گھر میں کچھ رکھتے نہیں ہیں، سب کچھ سائل کو دے دیتے ہیں، آخر یہاں پر کیوں وہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.